السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ابلیس کیا تھا اور کیا ہو گیا۔ ابلیس جس کو شیطان کہا جاتا ہے، یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا جو آگ سے پیدا ہوا تھا، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ ملا جلا رہتا تھا اور دربار خداوندی میں بہت مقرب اور بڑے بڑے بلند درجات و مراتب سے سرفراز تھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ابلیس 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا اور 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا اور 40,000 سال تک ملائکہ کو واس کرتا رہا اور 30,000 سال تک مقربین کا سردار رہا اور 1,000 برس تک روحانین کی سرداری کے منصب پر رہا اور 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ اور پہلے آسمان میں اس کا نام عابد اور دوسرے آسمان میں زاہد اور تیسرے آسمان میں عارف اور چوتھے آسمان میں ولی اور پانچویں آسمان میں تقی اور چھٹے آسمان میں خازن اور ساتویں آسمان میں عزازیل تھا اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمے سے بے خبر تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر اور اپنی بڑائی کا اظہار کر کے تکبر کیا۔ اسی جرم کی سزا میں خداوند عالم نے اس کو مردود بارگاہ کر کے دونوں جہاں میں ملعون فرما دیا اور اس کی پیروی کرنے والوں کو جہنم میں عذاب نار کا سزاوار بنا دیا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشادی باری ہوا کہ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ۔ فرمایا کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ فرمایا تو یہاں سے اتر جا، تجھے نہیں پہنچتا کہ تو یہاں رہ کر غرور کرے، نکل تو ہے ذلت والوں میں۔ بولا مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں۔ فرمایا تجھے مہلت ہے۔ بولا تو قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے اور پیچھے اور دائیں بائیں سے، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا یہاں سے نکل جا، رد کیا گیا، راندہ ہوا ضرور جو ان میں سے تیرے کہے پر چلا، میں تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔ قرآن مجید کے اس عجیب واقعے میں
عبرتوں اور نصیحتوں کی بڑی بڑی درخشندہ اور تابندہ تجلیاں ہیں۔ اسی لیے اس واقعے کو خداوند قدوس نے مختلف الفاظ میں اور متعدد طرز بیان کے ساتھ قرآن مجید کے 7 مقامات پہ بیان فرمایا ہے، یعنی سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ طٰہٰ، سورہ صاد میں اس دل ہلا دینے والے واقعے کا تذکرہ مذکور ہے، جس سے بہت حقائق کا درس ہدایت ملتا ہے۔ اس سے ایک بہت بڑا درس ہدایت تو یہ ملتا ہے کہ کبھی ہرگز اپنی عبادتوں اور نیکیوں پر گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا چاہیے۔ بڑے سے بڑا عابد اگر اس کا خاتمہ بالخیر نہ ہو تو وہ جہنمی ہوگا، اور بڑے سے بڑا گناہگار اگر اس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا تو وہ جنتی ہوگا۔ دیکھ لو ابلیس کتنا بڑا عبادت گزار اور کس قدر مقرب بارگاہ تھا، اور کیسے کیسے مراتب و درجات کے شرف سے سرفراز تھا، مگر انجام کیا ہوا؟ حدیث شریف میں ہے کہ ایک بندہ اہل جنت کے اعمال کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے، اور ایک بندہ اہل جنت کے عمل کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، یعنی عمل کا اعتبار خاتموں پر ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عالم ہو یا جاہل، متقی ہو یا گناہگار، ہر آدمی کو زندگی بھر شیاطین کے وسوسوں سے ہوشیار اور اس کے فریبوں سے بچتے رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان نے قسم کھا کر خدا کے حضور میں اعلان کر دیا ہے کہ میں آگے پیچھے اور دائیں بائیں سے وسوسے ڈال کر تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے بہکاتا رہوں گا، اور بہت سے بندوں کا خدا کا شکر گزار ہونے سے روک دوں گا۔ شیطان نے آگے پیچھے اور دائیں بائیں 4 جانبوں سے انسانوں پر حملہ آور ہونے اور وسوسے ڈالنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اوپر اور نیچے ان 2 جانبوں سے شیطان انسانوں پر کبھی حملہ آور نہیں ہوگا، نہ اوپر اور نیچے کی جانب سے کوئی وسوسہ ڈال سکے گا۔ لہٰذا اگر کوئی انسان اپنے اوپر یا نیچے کی طرف سے کوئی روشنی یا کوئی بھی حیرت انگیز تعجب خیز چیز دیکھے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ شیطانی کرتب یا ابلیس کا وسوسہ نہیں ہے، بلکہ اس کو خیر سمجھ کر اس کی جانب متوجہ ہو کر اور خداوند قدوس کی طرف سے خیر اور بھلائی کی امید رکھنا چاہیے۔ اگر زندگی رہی تو پھر کل ایک اور مفید ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو۔